ہر صورت کو سمجھنے کے لیے اس صورت کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے آپ کو. جیسے اب یہ عمارت ہے نا، آپ لوگ یہاں آ گئے تو اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیسمنٹ ہے، پہلی منزل ہے، دوسری منزل ہے. دوسری منزل کے باتھ روم کہاں ہے، سونے کے کمرے کہاں ہیں، پہلی منزل میں آفس کہاں ہے، باتھ رومز کہاں ہیں، نچلی منزل میں نماز کی جگہ کیا ہے، باتھ رومز کا ہے. یہاں کا پتہ چل گیا نا سیڑھیاں کیسے ہیں. اچھا، ہر عمارت کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس کا ایک خاص لے آؤٹ ہوتا ہے، خاص فرنیچر ہوتا ہے، خاص کمرے ہوتے ہیں. تو جیسے ہر شہر ہے فرض کیجیے، اس کی گلیاں مختلف ہوتی ہیں، بازار مختلف ہوتے ہیں. ہر صورت کا بھی ایک خاص مزاج ہوتا ہے، خاص الفاظ ہوتے ہیں، خاص فرنیچر ہوتا ہے. اب اسی سورہ ابراہیم کو دیکھ لیجیے. اس میں 2-4 چیزیں میں موٹی بتاتا ہوں، وہ میں بتا دوں گا نا تو صورت آپ کے لیے حلوہ ہو جائے گی. اچھا، وہ الفاظ کیا ہیں سنیے. پہلی چیز ہے، ایک لفظ بار بار آیا ہے، کفر. منہ پہ ہاتھ رکھو، شیطان چلا جاتا ہے. جمعی آ گئی نا، منہ پہ ہاتھ رکھو. بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سیکھو. منہ کھلا رکھتے ہیں نا، شیطان منہ پہ چلے جاتا ہے، ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ لو. اچھا ادھر دیکھو، کفر کی ضد ہے شکر، شکر کی ضد ہے کفر. تو آپ لوگ کفر جہاں بھی آ گیا سمجھتے ہیں کافر ہے، اسلام سے باہر نکل گیا. ایسی بات نہیں ہوتی. کفر کا مطلب ناشکری ہوتا ہے. کفر کا ایک مطلب وہ فقہ میں کافر ہونا، وہ یا بعض اوقات قرآن مجید میں بھی کافر جو ہے اس معنی میں ہوتا ہے خارج اسلام، اسلام سے خارج ہو گئے، وہ بھی کفر ہو گئے. لیکن بعض اوقات وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ ناشکری ہوتی ہے. تو اگر وہ پہلے درجے کی ناشکری ہے، دوسرے کی ہے، تو وہ ناشکری ہوتی ہے. بہت زیادہ ہو گئی تو اسلام سے باہر بھی ہو جائے گا. اچھا اب دیکھیے، یہ لفظ پورے سورت ابراہیم میں بہت بہت آئے. اچھا اب دوسری بات، نعمتوں کی ناشکری. تو اب یہاں بھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو، گن نہیں سکو گے، شمار کر نہیں سکو گے. تو ناشکری کس کی ہوتی ہے؟ نعمتوں کی. تو یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجیے. اچھا اب اگلی بات یہ کہ حضرت ابراہیم بہت زیادہ شکر گزار تھے. تو شکر دیکھو، اب یہ جو شکر ہوتا ہے دل کا ہوتا ہے، دماغ کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے. دل کا ہوتا ہے، دماغ کا ہوتا ہے، اور زبان کا ہوتا ہے، اور عمل کا شکر ہوتا ہے. عمل کا شکر کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. عمل کا شکر یہ ہوتا ہے آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. بھائی چلو انسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، معاف کر دو. تو یہ شکر زبان سے بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دماغ اور دل سے. یہاں ہونا چاہیے، یہاں ناشکری نہ ہو. چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک. یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے. لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے آئے. دیکھو الظلمات کئی اندھیرے ہیں، دیکھو ظلمتن کی جمع ہے ظلمات، لیکن نور کی جمع کیا ہے؟ انوار. اجالا ایک ہی ہے. النور کیا ہے؟ النور کیا ہے؟ الاسلام. اللہ کے حکم سے الی صراط العزیز الحمید. اب صراط العزیز الحمید بھی نور ہی ہے اور اسلام ہے. یعنی خدائے زبردست اور خدائے حمید کا مطلب ہے جو تعریف کا مستحق ہے، اللہ. تو یہ راستہ کس کا ہے؟ صراط اللہ. اللہ ہی کے نیچے کیا ہے؟ اللہ ہی کے نیچے زیر ہے نا. تو صراط اللہ، اللہ کا راستہ. وہ اللہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے. اور ویل للکافرین، تباہی ہے کافرین کے لیے، من عذاب شدید. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ،
اب یہ دیکھو بیٹا ذرا بات کو سمجھو، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے، اب یہ تم اپنے اطراف کی دنیا کو دیکھو کہ رشوت پٹواری لے رہا ہے، پولیس والے لے رہے ہیں، حکومت کھا رہی ہے، پلاٹوں کا کاروبار، یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، گاڑیاں، حرام خوری، سود، رشوت، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو کھول اور آخرت کو فراموش کر دیا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے، دیکھو یسدون رکتے ہیں، روکتے ہیں، دو ترجمے کریں گے۔ صد یسدو لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے۔ یبغونہا عوجا، اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، دیکھو یہاں ادھر دیکھو، تورات جو ہے وہ عبرانی میں نازل ہوئی، اور جو زبور تھی وہ بھی عبرانی میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی، اور انجیل جو ہے آرامی زبان میں ہے، ایرامیک، اور یہ آرامی اس کا بھی ایک خاص لہجہ تھا، خاص لہجہ یہ سریانی لہجہ تھا، اور یہ مچھیروں کی زبان تھی، مچھلیاں پکڑنے والے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے جو ابتدائی ماننے والے تھے، حواری 12 حواری تھے ان کے، وہ مچھیرے تھے، تو ان نبی کی، حضرت عیسیٰ کی زبان بھی یہی تھی، تو اس زبان میں پھر انجیل نازل ہوئی، اور قرآن مجید عربی زبان میں۔ تو دیکھو اللہ یہ فرما رہا ہے یہاں کہ ہم نے جو ہے جس رسول کو بھیجا وہ اس قوم کی زبان میں بھیجا جاتا ہے۔ فرض کیجئے چائنا میں اگر رسول ہے نا، چائنیز بولے گا وہ، کیونکہ لیبین لہم، کیونکہ دوسری جب زبان میں بات سمجھائی نہیں جا سکتی۔ اب جیسے اگر فرض کوئی آپ لوگ، اگر کوئی پنجابی آدمی ہوتا نا، پنجابی میں زیادہ اچھا قرآن سمجھا دیتا آپ کو میرے بجائے، مجھے پنجابی نہیں آتی، تو اگر کوئی پشتے والوں بیٹھے ہوئے نا تو پشتوں میں ان کو زیادہ بہتر قرآن سمجھا دیتا، پہلے عربی میں سمجھ لیتا پھر پشتوں میں سمجھا دیتا۔ تو اللہ بھی یہ کرتا ہے کہ جو رسول بھیجتا ہے وہ قوم کی زبان میں بھیجتا ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس کے بعد کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے راہ راست پا لیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، دیکھو اب یہاں تقابل ہو رہا ہے، آپ کو بھی ادھر دیکھو، آپ کو بھی ہم نے النور کے ساتھ بھیجا، ایک اسلام کے ساتھ بھیجا تاکہ کئی قسم کی اندھیروں سے نکالیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک نور الاسلام کے ساتھ ہی بھیجا تھا تاکہ وہ بھی کئی لوگ اندھیروں سے نکال کر ایک اجالے میں لے آئیں۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ۔ اچھا اب اس کا باکس بناؤ، ایام اللہ، ایام اللہ خاص۔ اب یہ بھی قرآن کی اصطلاح میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میری جو اگلی کتاب آئے گی وہ ان الفاظ کے بارے میں ہوگی، ٹرمینالوجی آف قرآن۔ ادھر دیکھو، ایام اللہ، ایام اللہ، ایام اللہ کے لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ کے دن، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے جب کسی قوم کا اہم فیصلہ ہوا، جیسے مثال کے طور پر 10 محرم ہے، 10 محرم یہ فرعون غرق ہوا، سمجھے؟ اچھا اسی طرح 17 رمضان ہے، سمجھے، بدر میں فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو، یا مثال کے طور پر لیلۃ القدر ہے، تو یہاں آخری کتاب نازل ہوئی،
اچھا دیکھو، یا فرض کرو وہ دن جب قوم ہود کی ہلاکت ہوئی یا قوم سمود کی ہلاکت ہوئی، تو یہ جو خاص دن ہوتے ہیں جب تاریخی فیصلہ ہوتا ہے. دیکھو جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں 14 اگست کیا ہوا، پاکستان وجود میں ہے، تو یہ ایام اللہ ہے. اچھا سنیے، اسی طرح وہ 16 دسمبر ہے، پاکستان ٹوٹ گیا، بہت برا دن تھا. یہ کون سا دن ہے؟ یہ ایام اللہ، اللہ کے دن ہے وہ. یعنی جب کسی قوم کو بنایا گیا، بگاڑا گیا، ہلاک کیا گیا، تاریخی فیصلہ ہوا کوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایام اللہ. تو اب یہاں دیکھیے رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی قریش کے لوگوں کو تاریخ کے اہم ترین دنوں سے سمجھاؤ، ذکر بھی ایام اللہ. اچھا ادھر دیکھو تو، اب میں کیا کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی، ادھر دیکھو بھائی، میں بھی یہی کرتا ہوں آپ کو. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا، کیا کہ ان کو ذکر ہو بھی ایام اللہ. میں بھی آپ کو کہتا ہوں، دیکھو دوسری جنگ عظیم میں بمباری ہوئی، جاپان کو تباہ کر دیا گیا. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں ویتنام پہ 20 سال تک جنگ جاری رہی، سمجھے؟ اور انگریزوں نے 1857 سے 1947 تک 90 سال حکومت کی. میں کہتا ہوں 656 میں سقوط بغداد ہوا، عباسی حکومت ختم ہو گئی، خلافت بغداد ختم ہو گئی. یہ کیا ہے؟ یہ تاریخ کے اہم ترین موڑ ہیں. یہ تاریخ سے سبق لو. اتنی بڑی حکومت بغداد کی خلافت 524 سال کے بعد ختم. اچھا دیکھو مصطفیٰ کمال اتاترک نے عثمانی حکومت کا خاتمہ کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ایام اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایام اللہ سے نصیحت کیجیے، ایام اللہ سے نصیحت کیجیے. سمجھ گئے بات؟ فذکرہم، ہم سے کیا مراد ہے؟ قریش. فذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اب دیکھو دو لفظ آ گئے ہیں یہاں پر، ایک صبار اور ایک شکور. صبار بھی بہت مبالغہ ہے، اس میں مبالغہ ہے، اور شکور بھی مبالغہ ہے. اچھا ادھر دیکھو، جو بہت زیادہ ثابت قدم ہوتے نا، عظمت کا پہاڑ، صبر کا پہاڑ، جیسے مثال دیتا ہوں صحابہ کرام تھے. اب ایک خاتون کو بتایا گیا جنگ احد میں کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے. اسے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوہ ہو گئی. اس کو بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں وہ زندہ ہے. تو کہا چلیے الحمدللہ، نبی تو زندہ ہے نا. کیا دیکھو صبار، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبار. کیسی ثابت قدم خاتون ہے. اور شکور، شکور بہت زیادہ شکر. تو جو صبار اور شکور ہیں وہ کس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ ایام اللہ سے، تاریخ سے. یہ قرآن کا خاص لفظ ہے بھائی، ایام اللہ قرآن کا خاص لفظ ہے. سمجھ گئے؟ قرآن کو میں دیکھو تم لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تم لوگوں کو قرآن کے لیے قبول فرمائے. چلیے جی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اب دیکھو نعمت آ گئی. دیکھو نعمت کا شکر کون ادا کرتا ہے؟ شکور، شاکر. تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر دی گئی تھیں. اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ. ادھر دیکھو بھائی، اب میں تم لوگوں سے کہتا ہوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. تم، پاکستان ایک نعمت ہے. پاکستان کے پاس سمندر ہے، افغانستان کے پاس سمندر نہیں ہے. آپ کے پاس بندرگاہ ہے، آپ کے پاس کینو ہے سرگودا کے، آپ کے پاس ملتان کا جو ہے بہترین آم ہے، چونسا ہے، سندھ کے امرود ہیں آپ کے پاس، آپ کے پاس کوئٹہ کے بیدانہ اتنا انگور بہترین ہے، پنجاب کی زرخ زمینی ہے. کیا ہے یہ؟
اللہ کی نعمتیں ہیں. تو نعمتوں کو یاد کرو, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. دیکھو اللہ نے تم کو ہندوؤں سے بچایا, ایک ملک دیا, تو یہاں حضرت موسیٰ کیا کرے, آل فرعون سے بچایا. یسومونکم سوء العذاب, برے عذاب سے بچایا. وہ تم کو مارتے تھے. یذبحون ابناءکم, لڑکوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم, لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس میں تم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ, اور دیکھو تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا. کیا اعلان کیا تھا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اب شکر, میں نے کہا نا پوری صورت میں کیا ہے, شکر اور ناشکری, شکر اور ناشکری. اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور دوں گا میں, اور دوں گا. ہمیشہ روزانہ کرو الشکر للہ, الشکر للہ, الحمدللہ, الحمدللہ, اور ملے گا تم کو. وَإِن كَفَرْتُمْ, دیکھو اگر ناشکری کرو گے تو سنو, ان عذابی لشدید, میرا عذاب جو ہے بہت سخت ہے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم, دیکھو حضرت موسیٰ نے کہا اگر تم ناشکری کرو گے, انتم ومن فی الارض فإن اللہ غنی حمید. دیکھو ساری زمین بھی ناشکری کرے گے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ غنی ہے اور اللہ حمید ہے, یعنی قابل تعریف ہے. اور فإن اللہ غنی حمید, غنی حمید. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم, کیا تم لوگوں تک پہلے کے لوگوں کی واقعات نہیں پہنچے؟ قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم, عاد کے, نوح کے, سمود کے, ان کے بعد کا مطلب یہ ہے قوم شعیب اور قوم لوط اور قوم موسیٰ. لا یعلمہم الا اللہ, اچھا آپ لوگ نہیں جانتے وہ قصے, اللہ جانتا ہے. جاءتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس رسول بینات لے کر آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم, سنو انہوں نے کیا کیا, اپنے منہ میں ہاتھ رکھ لیے, مطلب منہ میں, یعنی تعجب کا. رسولوں نے جب کھلی کھلی باتیں کی, توحید کی کہ اللہ ایک ہے, آخرت ہے, مرنا ہے, دنیا ایک امتحان ہے, موٹی موٹی باتیں. بینات کا مطلب ہے موٹی موٹی صاف باتیں. اللہ ایک ہے, یہ دنیا عارضی ہے, مرنے کے بعد زندگی ہوگی, جنت ہے, دوزخ ہے, اور تم لوگ امتحان میں. تو لوگوں نے منہ میں ہاتھ رکھ لی. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ, دیکھو اب یہ کفر ہے نا, اب یہ کفر کو ہائلائٹ کر لو. یہ پوری صورت میں کفر اور ناشکری, شکر اور ناشکری, یہ پورا اسی میں بہنا ہے آپ کو, وہی مضمون ہے, شکر اور ناشکری. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو جو دے کے بھیجا گیا ہے نا, ہم ان کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہے. قالت رسولہم, رسولوں نے کہا, دیکھو ارے نادانو, رسولوں نے کہا ارے نادانو, افی اللہ شک, اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو. دیکھو لکھ لو بھائی, ایتھیزم, الہاد, اللہ کو نہیں ماننا, مذہب کو نہیں ماننا. افی اللہ شک, اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو. فاطر السماوات والارض, زمین آسمانوں کو پیدا کرنے والا. یدعوکم, دیکھو تم لوگوں کو بلا رہا ہے. لیغفر لکم من ذنوبکم, دیکھ رہے ادھر دیکھو بھائی, اللہ کہتا ہے تم کو معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ جانتا ہے تم گناہگار ہو, اللہ دعوت دے رہا ہے. اللہ کو سمجھو یار, اللہ کو میں لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اچھا دیکھو یؤخرکم کے بعد یہاں لکھ لو, یؤخرکم کے بعد تقدیر معلق. تو عمر فاروق, کل تم نے سوال کیا تھا نا, یہ دیکھو اس کا جواب آ گیا. تم نے سوال کیا تھا نا, یہ دیکھو یہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم توبہ کرو تو تم کو میں 80 سال عمر دے دوں گا,
اور وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر تم استغفار نہیں کرو گے تو تم کو ٹائم نہیں دوں گا، 20 سال میں مار دوں گا. تو یؤخرکم، تمہاری موت کو کیا کرے گا؟ پوسٹ پون کر دے گا، ملتوی کر دے گا، ٹال دے گا. یہ کون سی تقدیر ہے؟ یہ معلق ہے، یہ ہینگنگ تقدیر ہے. یؤخرکم کیا ہے؟ یہ تقدیر معلق ہے. لیکن الی اجل مسمى، لیکن موت تو آنی ہے. سنیے، وہ اجل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مبرم ہے. اجل مسمى کیا ہے؟ وہ اٹل تقدیر ہے، مبرم ہے. بالکل صحیح. قالوا، وہ کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا، پیغمبروں کا کہنے لگے آپ کو کوئی اسپیشل اعزاز نہیں ہے، آپ ہماری طرح کے ایک آدمی ہیں. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، اچھا آپ تو ہمیں اپنے باپ دادا کی عبادت کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں. فاتونا بسلطان مبین، تو سلطان مبین لکھو، وہ معجزہ لے کے آؤ. سلطان مبین یہاں معجزہ. قالت لهم رسلهم، تو رسولوں نے کہا ان سے، ان نحن الا بشر مثلکم، دیکھو ہم بھی تمہاری طرح کے آدمی ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده. اچھا ادھر دیکھو بھائی، عام آدمی میں نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بس عام آدمی میں نبی، دیکھو عام آدمی بھی شادی کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں. نبی کی بھی شادی کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں. نبی بھی تجارت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، شام کا سفر کیا. نبی بھی سوتا ہے، نبی بھی کھاتا ہے، سمجھے. نبی بیمار ہوتا ہے، نبی زخمی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانت ٹوٹ گیا احد میں. نبی میں ساری بشری چیزیں ہوتی ہیں، باتھ روم جاتا ہے، وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، سمجھے. لیکن جو بہت بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے نبی میں عام انسان میں، اس پر وحی نازل ہوتی ہے. وہ اللہ کا منتخب ہوتا ہے، چوزن ہوتا ہے، وہ منتخب ہوتا ہے، سلیکٹڈ ہوتا ہے. اللہ کبھی اس سے کلام کرتا ہے، اس کے پاس جبریل کو بھیجتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے اس کو. اچھا وہ اگر کوئی اس کے ساتھ لغزش بھی ہو جائے فوراً اصلاح کر دیتا ہے، اس کی تصحیح کر دیتا ہے، امینڈ کرتا ہے اس کو. چلیے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ہم بھی انسان ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. دیکھو سلطان کا کیا مطلب ہے یہاں؟ معجزہ. دیکھو ہم آپ کو معجزہ نہیں دکھا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ، اور معجزات نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، اللہ کے ہاتھ میں ہوتے. جو کرامت ہوتی ہے نا، کرامت، اچھا تم سے بھی ہوئی ہوگی، تم سے بھی ہوگی، تم سے بھی ہوئی ہوگی، تم سے بھی ہوئی، تم سے بھی ہوگی. دیکھو تم لوگوں سے ہوئی ہوگی کرامت. مثال کے طور پر آپ نے رات میں خواب دیکھا، صبح میں کہا کہ دیکھو آج رات کوئی چیز ہوئی ہے، فوراً آپ کے پاس ٹیلی فون آتا ہے کہ رات میں اتنے بجے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، یا فون آتا ہے کہ فلاں کے گھر جو ہے لڑکا پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اطلاع دے دیتا ہے. آپ عام طور پر صبح 4 بجے اٹھتے ہیں نا، ایک دن آپ 2 بجے رات میں اٹھ جاتے ہیں، اللہ آپ کو وارن کر دیتا ہے. تو ہر آدمی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے آپ لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ دیکھو اگر وہ غیر نبی کی طرف سے ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، نبی کی طرف سے ہو تو معجزہ کہتے ہیں. دیکھو کرامت کا مطلب ہے تکریم، اعزاز، آنر، عزت افزائی. کرامت کا مطلب ہے ہاں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. چلیے جی، وَمَا لَنَا أَلَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. رسولوں نے کہا کہ سچے مومن صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کہ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اللہ نے اپنے ہمیں راستے دکھائے ہیں. دیکھو ادھر دیکھو، اب وہاں میں بتاؤں گا کون سا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ادھر دیکھو، اب جو محنت کرتے ہیں،
جو محنت کرتے ہیں اللہ ان کو راستے دکھاتا ہے، اللہ ان کو راستے دکھاتا ہے۔ تو وہاں بتائیں گے ہم آپ کو عنکبوت میں وہاں راستے کا کیا مطلب ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اب جیسے یہ لڑکا ہے ہمارا، کیا نام اس کا؟ قاسم ہے۔ دیکھو ادھر دیکھو، بہت ذہین لڑکا ہے یہ، اور میرا محبوب شاگرد ہے یہ۔ لیکن سنو، عمر کتنی ہے تمہاری؟ 18 سال ہے، 9ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ اس کی انگریزی بہت اچھی ہے، ذہین ہے، حافظ قرآن ہے، تجوید اچھی ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ اچھا، اب اس کو کرنا کیا ہے؟ اب اس کو گریجویشن کرنا بہت ضروری ہے، ایم اے کرنا ضروری ہے۔ ہم اس کو مشورہ دیں گے کہ عربی میں ایم اے کر لے پہلے، اس کے بعد انگریزی میں ایم اے کرے، اس کے بعد اردو میں ایم اے کرے۔ 3 زبانوں کی مہارت ہو اس کے پاس، حافظ تو ہے۔ اس کو ہم مشورہ دیں گے صحیح مسلم زبانی یاد کر لے، قرآن تو یاد ہے نا، عربی سیکھ لے، صحیح مسلم زبانی یاد کرے، یہ ایک بہت بڑا عالم بنے گا۔ اچھا اب دیکھو، لیکن اس کو راستے پہ سبل ہے نا، سبل کا مطلب کیا ہے؟ راستے۔ تو راستوں، اگلا راستہ، اس کے بعد اگلا راستہ، اگلا راستہ، اگلا راستہ، ورنہ اچھا فرض کرو اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو تو یہ ضائع ہو جائے گا بچے۔ بہت ساری دنیا میں ذہین لڑکے ہیں، وہ دیکھو اب فرض کرو اب میٹرک کے بعد یہ پڑھا ہی نہیں، نہ گریجویشن نہیں کیا، پوسٹ گریجویشن نہیں کیا، پی ایچ ڈی نہیں کی، پروفیسر نہیں بنا، اچھا کوئی تو پھر یہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر یہ آگے بڑھے گا، یہ کتابیں لکھے گا، پروفیسر ہو جائے گا، تفسیر لکھے گا، لوگوں کی رہنمائی کرے گا، بہت آگے مقامات حاصل کرے گا۔ تو یہ دیکھو، وقد ہدانا سبلنا، اگلی منزل، اس کے بعد اگلی منزل، اس کے بعد اگلی منزل، اس کے بعد اگلی منزل۔ تو اس کے لیے پھر اللہ کی توفیق ضروری ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا۔ دیکھو اب یہاں کیا آ گیا؟ صبر بھی آ گیا، کہ پیغمبروں نے کہا ہم ضرور بضرور صبر کریں گے اگر ہمیں تکلیف دی گئی۔ یہاں لکھ لو کہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں آ کے رہیں گی، اور سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کو آتی ہیں، سب سے زیادہ۔ دیکھو ادھر دیکھو، ایک بات اور سمجھ لو تم، جو عالم جیل میں جائے نا وہ بڑا عالم ہوتا ہے، جس نے جیل کی ہوا نہیں کھائی نا وہ چھوٹا عالم ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اب کافروں نے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا۔ دیکھو 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، 2 راستے ہیں، یا تو آپ دوبارہ ہمارے مذہب پہ آ جائیے باپ دادا کے، یا پھر کیا کیجئے، یا پھر آپ کو ہم اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں، آپ کا پاسپورٹ چھین لیں گے، شہریت چھین لیں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، سنو وہ کیا کہتے ہیں؟ زمین ہماری ہے، ہم چودھری ہیں، ہم گنڈے ہیں نا۔ وہ رسولوں سے کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کا مذہب فالو کرو، یا پھر ہم نکال دیں گے آپ کو۔ او کا مطلب 2 ہی راستے ہیں آپ کے پاس، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ۔ اس وقت اللہ نے ان پر وحی کی، رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور سنو ان کو مٹا کے آپ کو زمین پر اقتدار دیں گے، پاور دیں گے آپ کو۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِیدِی، یہ ہے وہ صلہ جو ہمارے پاس کھڑے ہونے سے جو ڈرتا ہے، یعنی ہماری پیشی سے اور ہماری تنبیہات سے ڈرتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ مانگا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، دیکھو وَاسْتَفْتَحُوا، کافروں نے فیصلہ مانگا تو اور کیا ہوا؟ رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا ہر جبار اور ہر اسلام سے
انید لکھو, انید کا مطلب ہے بغض و عناد رکھنے والا. انید, عناد, عناد مطلب بغض رکھنے والا, حسد کرنے, اسلام سے کرنے والا. اور جبار ظالم, ڈکٹیٹر. جبار کا مطلب لکھ لو ڈکٹیٹر. جو پیغمبروں کے دشمن کون ہوتے ہیں؟ جبار اور عنید. کشمکش کو سمجھیے, انبیاء کی کشمکش کو سمجھیے, انبیاء کیسے لڑتے ہیں, کیسے مقابلہ کرتے ہیں. اچھا کیا ہوگا سنو, وَمِن وَرَائِهِ جَهَنَّمْ. دنیا میں اللہ نے کیا کیا ان کو؟ دیکھو پہلے کیا لَنُهْلِكَنَّ, ان کو ہلاک کر دیا. دیکھو ادھر دیکھو, پہلے ہلاک کیا, اس کے بعد کہاں جائیں گے وہ؟ جہنم. اور وَيُسْقَى مِن مَاءٍ شَدِيدٍ. دیکھو ماء شدید کا مطلب ہوتا ہے زخموں کا گندا پانی. زخم ہو گیا فرض کو, ادھر دیکھو یہاں پھوڑا ہو گیا نا, پھوڑے میں سے خون, پیپ, گندا پانی نکلتا ہے نا, اس میں بیکٹیریا, فنگس, گندی چیزیں ہوتی ہیں, انفیکشن ہوتا ہے اس کے اندر, رس رہا ہے, نکل رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ماء شدید. تو ان کو پلایا جائے گا دوزخ میں زخموں کا گندا پانی, گندا خون, گندا پیپ پلایا جائے گا. یتجرعہ, دیکھو ادھر دیکھو, جرعہ, جرعہ کہتے ہیں گھونٹ لیتے ہیں نا, چائے پیتے ہیں, ایک تھوڑا سا پیا, تھوڑا سا, اس کو کہتے ہیں جرعہ. یتجرعہ, اور وہ کیا کریں گے, وہ خون ہے, پیپ ہے, گندا پانی ہے, پی نہیں سکیں گے, تھوڑا سا یوں پیئیں گے. ہاں سپ لیتے ہیں, سپ ہی ہے وہ. تو ولا یکاد یسیغہ, تو وہ دیکھو یہ حلق سے اترے گا نہیں, گندا پانی ہے نا, بڑا منہ بنا کہ چلو اللہ پلائے, فرشتے وہاں ہوں گے دوزخ کے اندر, تھوڑا تھوڑا پیئیں گے پانی. وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. دیکھو ادھر دیکھو, ہر طرف سے موت, ادھر کھولتا ہوا پانی ہوگا, ادھر آگ ہوگی, اور ادھر جو ہے گندا پانی, اور سامنے کیا ہے, کانٹے کھانے کے لیے, بھوک ہے, پیاس ہے, ہر طرف سے موت, گرم پانی کی موت, آگ کی موت, کھانے کی موت, پانی کی موت. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. لیکن مر کے نہیں دے گا وہ, لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ, نہ مرے گا نہ جیے گا, تکلیف پہ تکلیف. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور اس کے بعد سخت عذاب بھی آ جائے گا. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. دیکھو ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں, اعمالہم کرماد. اب یہاں اس کو بات کو سمجھے. یہاں دیکھو بعض کافر ایسے ہوتے ہیں, ادھر دیکھو پہلے, اب مثال لکھ لو تم لوگ یہیں, جیسے بل گیٹس ہے, اب یہ بھی خیرات کرتا ہے نا, 2 بلین دیے اس نے پولیو کے لیے, غالباً 2 بلین دیے اس نے. $2 بلین کسے کہتے ہیں؟ لیکن اگر ان کی جو اعمال ہے, اچھے, کافر کے اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر توحید اور آخرت کے بغیر نہیں تو وہ راکھ کا ڈھیر ہے, کراماد. دیکھو تم اگر 10 روپے خرچ کرتے ہو 2 شرطوں کے ساتھ, نمبر 1 اللہ ایک ہے, نمبر 2 آخرت ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, پھر 10 روپے وہ 10 بلین کے برابر ہے, اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں. لیکن اگر 10 بلین خرچ کرتے ہیں اور دنیا کے لیے, اس کا کوئی اجر نہیں. تو اعمالہم, ان کے اعمال کیسے ہیں, کرماد, راکھ ہے, اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. تو وہ سارے, ایک آندھی چلی نا, وہ ساری راکھ اڑ کے چلی گئی. لا یقدرون مما کسبوا, جو 2 بلین بھی گئے ثواب بھی نہیں ملا. نیت صحیح نہیں ہے نا, نیت کس لیے ہو, اللہ کے لیے. دیکھو میرا پیسہ کس کے لیے, اللہ کے لیے. میری قربانی کس کے لیے, اللہ کے لیے. ذالک هو الضلال البعید. دیکھو یہ دور کی گمراہی ہے, پیسے بھی گئے 2 بلین, ثواب بھی نہیں ملا. تو اصل چیز کیا ہے, نیت, توحید, آخرت, توحید, آخرت.
یہ بہت بڑی چیز ہے. چلو آگے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا؟ بالحق لکھا دیا پہلے، پھر بار بار نہیں بتاؤں گا. دو مطلب بتائے تھے نا، ایک یہ کہ کیلکولیٹڈ اور دوسرے میننگ فل. نپاتولا، پہلا مطلب ہے نپاتولا، تول کے بنائے ہر چیز آپ اللہ نے، بالحق تول کے ناپ کے بنائی ہے. اور دوسرا مطلب اس کا کیا ہے؟ میننگ فل، بامقصد بنایا ہے. ان یشاء یذہبکم، لکھ لو بھائی، اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو تم لوگوں کو چلتا کر دے، ویاتی بخلق جدید. دیکھو اب دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں نا، اللہ چاہے تو 8 بلین کو مار ڈالے اور ایک نئی مخلوق پیدا کرے. وَإِن یشاء، اگر وہ چاہے، اس کی مرضی ہے، یذہبکم تم کو چلتا کر دے، ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور اللہ کے لیے کام کوئی مشکل نہیں ہے. کن، وہ کن کہے گا ہو جائے گی چیزیں. دیکھ رہے اللہ کی معرفت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، دیکھو سب لوگ اللہ کے سامنے ننگے ہوں گے. باکس بناؤ اور لکھ لو. حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ فرمایا ہاں عورتیں بھی ننگی ہوں گی، لیکن ایسی آفت ہوگی کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. فقالت الضعفاء للذین استكبروا. دیکھو اب یہاں لیڈر اور ان کے فالوورز، اور پیر صاحب اور مرید، پیر صاحب میں، مرید میں، لیڈر میں، فالوور میں، وڈیرے اور ان کے کام کرنے والے، ان میں کیا ہوگا؟ تو یہاں 2 الفاظ سمجھیے. ایک تو ہے ضعفاء، ضعفاء کا مطلب کیا ہے؟ کمزور لوگ. اور دوسرے اس کے مقابل میں کیا ہے؟ الذین استکبروا، متکبر لوگ، مغرور لوگ، گھمنڈی لوگ. تو وہ کہیں گے کمزور لوگ انا کننا لکم تبعا، سر ہم آپ کے ماتحت تھے، آپ کے تابع دار تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا آپ ہمارے عذاب میں سے کچھ کمی کرا سکتے ہیں؟ پیر صاحب سے کہیں گے پیر صاحب آپ ہمارے عذاب میں سے کچھ کمی کرا سکتے ہیں؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم. دیکھو بدماش کہیں گے پیر اور وڈیرے اور لیڈر، سمجھے، یہ کافر دنیا کے نمرود فرعونی کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہم بھی آپ کو ہدایت دیتے. اللہ وہ الزام تراشی کریں گے، اگر اللہ ہدایت دیتا تو ہم آپ کو ہدایت دیتے. سواء علینا اجزئنا ام صبرنا ما لنا من محیص. دیکھو اب ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم روئیں، چلائیں، پیٹیں. اجزئنا مطلب جزا فضا کریں، یا پھر خاموش رہے، لیکن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ما لنا من محیص، ہمارے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، اب فیصلہ ہو گیا، یہ لوگ جنت میں چلے گئے، یہ دوزخ میں چلے گئے، فیصلہ ہو گیا، قضی الامر. تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا، اللہ کے وعدے سچے تھے. اللہ نے جن کو جنت کا وعدہ کیا تھا جنت مل گئی، اللہ نے جن کو دوزخ کا وعدہ کیا تھا ان کو مل گئی. اللہ کے وعدے 100% سچے تھے. اور وَوَعَدتُكُمْ، اور میں نے بھی تم کو کچھ امیدیں دلائی تھی، میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے. فَخْلَفْتُكُمْ، لیکن میں نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہاں سلطان کا مدد لکھ لو، مدد. تو وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان یعنی تمہاری مدد یا میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں بچا سکوں. الا، دیکھو میرے پاس کیا تھا؟ ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے قبول کر لی. تمہاری عقل نہیں تھی، کیوں قبول کیا میری دعوت کو؟ میں نے دعوت دی، تم نے قبول کی، کر لی. ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی
वलूमू अनफुसकुम, मुझे सुनो, मुझे मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो। देखो कैसे शैतान मुकर जाएगा और तुम लोगों का मजाक उड़ाएगा। बुद्धू आदमी, पागल आदमी, मेरी पैरवी तुमने क्यों की? तो अपने आप को मलामत करो, मुझे मलामत मत करो। फला तलूमुनी लूमू अनफुसकुम वमा अना बिमुसरिकिकुम वमा अंतुम बिमुसरिकी। देखो आज मैं न आप लोगों की कोई फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो, यानी कोई मदद नहीं कर सकेगा। इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी, तो यानी मैं जो है उसका इनकार करता हूं जो तुमने शिर्क किया। मिन क़ब्ल इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, बिलाशुबा जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। व उद्खिलल लज़ीना आमनू, और दाखिल किए जाएंगे अहले ईमान और जिन्होंने नेक अमल किए, वामिलु सालिहात, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, बागात में जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी अल्लाह के हुक्म से। तहियतुहुम फीहा सलाम। देखो अब वहां जब बात करेंगे सलाम, देखो एक बात मैं लिखाता हूं, सुनो, लिख लो यहाँ, फिर बाद में कई जगह आएगा, वहां दोहराएंगे नहीं। एक तो जन्नत वाले एक दूसरे को सलाम कहेंगे, सलाम 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 सलाम, आप सलामत रहें सलामत रहें सलामत रहें सलाम, एक हो गया, यानी एक दूसरे को सलामती की दुआएं देंगे। दूसरे फरिश्ते कहेंगे सलाम 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 सलाम, इल्ला कीलन सलामन सलामा, सूरह वाक़िया। इधर देखो, अब उसके बाद अल्लाह कहेगा सलामुन क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम। जब अल्लाह सलाम कहेगा उसका क्या मतलब होगा? देखो इधर देखो यार, मैं तुम लोगों को कहता हूं अस्सलाम वालेकुम, क्या मतलब है जी? मैं दुआ कर रहा हूं तुम अल्लाह के लिए, मेरे अल्लाह से दुआ कर रहा हूं अल्लाह तुमको सलामत रखे। सलामुन अलैकुम का मतलब है सलामुल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की तरफ से तुम पर सलामती हो। दुआ कर रहा हूं ना, आप कहते हैं व अलैकुम अस्सलाम, आप भी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, हमारे हाथ में क्या है, हम दुआ कर सकते हैं ना। अच्छा, इसी तरह फरिश्ते कहते हैं सलाम, फरिश्ते भी क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह कह रहा है सलाम क़ौलुम मिर रब्बिर रहीम, नहीं, सलामती का ऑर्डर जारी कर रहा हूं, फैसला हो गया। अल्लाह जब सलाम कर रहा है का मतलब सलामती का फैसला हो गया, लिख लो। अच्छा जी, अब मिसाल आ रही है, देखिए, अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसलन, देखो जरा गौर करो कि अल्लाह ताला कैसे मिसाल देता है। कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। देखो भाई, ये नक्शा बना लो तुम लोग। देखो जब नक्शा बनाते हैं ना, पूरी तस्वीर तुम्हारे दिमाग में आ जाती। इधर देखो, ये एक दरख्त है, आम का दरख्त है, समझे, आम का दरख्त आपने देखा होगा, ये आम का दरख्त है। अच्छा, इधर देखो, अब ये है सर्व का दरख्त। सर्व समझते हैं ना, सर्व साइप्रस, ये आम का दरख्त है। अच्छा, अब इसमें ये देखो, यहां क्या है कि अस्लुहा साबित, देखो ये है असल है, इसकी असल है, और ये क्या है, इसकी शाखें, फरा, इसको कहते हैं फरा। फरा की जमा है फुरू, शाखें, ये है शाखें।
اور یہ ہے اس کی اصل. یہ اصل کیا ہے؟ ثابت ہے، ٹھوس ہے یہ، اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں. اچھا، اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. دیکھو اب یہ تم کو پھل دے رہا ہے، ہر وقت پھل دے رہا ہے، پھل ہے اس کو. اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اس کی شاخیں آسمان پر ہیں. اچھا اب چلو پہلے دوسری، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ. اچھا یہ کیا ہے؟ گندی بات. گندی بات سنو، گندی بات یہ کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے. گندی بات سنو، جیسے 2 خدا ہیں، 3 خدا ہیں، فرضی خدا ہیں. گندی بات سنو، گالی، ماں کی گالی، بہن کی گالی، گندی بات. کلمتن خبیثہ اور کلمتن طیبہ، اچھی بات. یہ دونوں کی مثال ہے. یہ ایک درخت ہے، یہ ایک درخت ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اچھا ایک ہوا چلی نا، یہ صاحب لیٹ گئے، یہ بالکل لیٹ گئے. ایک ہوا چلی، زمین سے اکھڑ گیا. ما لها من قرار. شیلو روٹیڈ لکھ لو، یہ شیلو، یہ اس کی جڑیں جو ہے نا، جڑیں بہت ہی ہلکی جڑیں ہیں اس کی. شیلو روٹیڈ. ما لها من قرار، ٹک نہیں سکتا وہ. ایک ایک پیڑ اکھڑتا دیکھا، زور جنگل میں ہوا کا دیکھا. اچھا ادھر دیکھیے، ادھر دیکھو بھائی. ذرا خالد بھائی نیند آ رہی ہے، سمجھے؟ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ. اچھا ادھر دیکھیے، بیٹھ جاؤ بیٹا. ادھر پہلے بات کو سمجھو. یہ آسمان پہ شاقیں ہیں، کیا مطلب ہے؟ نہیں سنو، کہ یہ جو ہے نا، اس کا تعلق اللہ سے تعلق ہے اس کا. اور سنو، اس کی جڑیں زمین میں ثابت ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات دل میں بیٹھ گئی ہے، دل میں بیٹھی ہے. اچھی بات سنو، اچھی بات پوری طرح آپ مطمئن ہیں، یا دل آپ کا مطمئن ہے. جیسے سنو، اچھی، میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے والد صاحب ہیں، یہ آپ کی والدہ ہے نا، آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، یہ میرے والد ہے، میری ماں والدہ ہے. والد اچھا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کو کھلانا چاہیے، پٹانا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے. ایک اچھی بات ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل کو آپ کے چین ملتا ہے، دل کو آپ کو چین ملتا ہے. اور یہ چیز، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اللہ بھی خوش ہوتا ہے اس سے. آپ کا دل بھی خوش ہے، اللہ بھی خوش ہے. اچھی بات. اور سنو ادھر دیکھو پہلے، اچھی بات بچے بھی دیتی ہے. اچھی بات کا خاندان ہوتا ہے، اس کا پھل دیتا ہے نا وہ. اچھی بات ایک درخت کی طرح ہے، زندہ درخت ہے، سنو پھل دیتا ہے. اور اللہ سے اس کا تعلق ہے، فروحا فی السما. اچھا اس کے برخلاف یہ جو ہے، یہ نہ یہ پھل دیتا ہے، نہ یہ سایہ دیتا ہے، نہ اس کی، نہ دل میں یہ ہے، دل میں بیٹھی ہوئی بات ہے. یہ کوئی پھل نہیں، اس کا کوئی یعنی فائدہ نہیں ہے فائدہ. اچھا اب ادھر دیکھو، اب اگلی آیت پڑھو. پہلے ترجمہ کر دوں میں. یضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہے تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں. ومثل کلمۃ خبیثۃ.
اور گندی بات کی مثال ایسی ہے، ایک گندا درخت کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض، اس کو زمین سے اکھاڑ دیا گیا ہے، ما لہا من قرار، اور وہ ٹک نہیں سکتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ادھر دیکھو بھائی، یہ ادھر دیکھو پہلے، وبالآخرہ ہے نا، باکس بناؤ وبالآخرہ، اور لکھو وبالآخرہ کے اوپر لکھو قبر کے 3 سوال، وبالآخرہ کے بارے میں لکھو قبر کے 3 سوال۔ ادھر دیکھو بھائی، تو اب فرض ادھر دیکھو، اب یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فی الآخرہ کا مطلب کیا ہے لکھا آپ نے؟ قبر کے 3 سوال۔ ادھر دیکھو، اب مجھے امریکہ نے پکڑ لیا، ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا مجھے، ہاں آپ کون ہیں؟ میں کہتا ہوں میرا نام یہ ہے۔ اچھا، آپ کا مذہب کیا ہے؟ مسلمان ہوں۔ آپ کا خدا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ آپ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، مسلمان ہیں۔ تو اب وہ سنو، دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ سنو، میری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جو کرنا ہے کر لے تو۔ اچھا ادھر دیکھو، اب میں مر گیا، قبر میں فرشتے پوچھیں گے وفی الآخرہ، وہ پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ تمہارا من ربکم؟ اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو ہمارے رسول ہیں۔ تو دنیا میں بھی اللہ آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ سمجھ کے بات؟ اچھا، اب وہ منافق ہے، اب اس کو امریکہ نے پکڑ لیا، وہ کہتا ہے I was born in a Muslim family، میں تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن I don't believe much۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد کب مر گیا؟ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن میں بڑا لبرل آدمی ہوں، چلتا ہے میرے پاس، ہر چیز چلتی ہے۔ امریکہ کو خوش کر رہا ہے نا، انڈیا کو خوش کر رہا ہے۔ اچھا، اب مر گیا، فرشتے پوچھیں گے ہاں بھائی تمہارا رب کون ہے؟ کہتا ہے کہ لا ادری، I don't know، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن وہ ماں باپ کہتے تھے، مولوی صاحب کہتے تھے، محلے والے کہتے تھے کہ ایک خدا ہوتا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فلاں ہے فلاں۔ تو دیکھو، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اب ذرا مشکل آ رہی ہے، دیکھو ذرا یہ باکس بناؤ بھائی، آیت نمبر 28، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ دیکھو باکس بنا لو اس کا، ادھر دیکھو، مشکل ہے، ادھر دیکھو، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، دیکھو الذین لکھ لو، لیڈر۔ کیا تم نے ان لیڈروں کو دیکھا؟ کیا تم نے ان لیڈروں کو دیکھا؟ بدلوا نعمت اللہ کفرا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا۔ بھائی عمران سنو یار، بہت اہم بات بتا رہا ہوں، ادھر دیکھو، کیا تم نے ان لیڈروں کو دیکھا؟ خالد بھائی، اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم نے ان لیڈروں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا؟ اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا۔ بیٹھو بیٹا، تم کھڑے مت رہو، تم کھڑے رہو، میں کھڑا ہو گیا ہوں نا، تو
وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، دیکھو، اور پوری قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا. ہاں، کیا تم نے ان لیڈروں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا؟ پوری قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا دیا، ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا، دار البوار میں پہنچا دیا. وہ کیا ہے ہلاکت کا گھر؟ دار البوار کیا ہے؟ جہنم یصلونہا وبئس القرار. دیکھو یار، کہ قرآن کی سیاست کو سمجھو، قرآن قوموں کے بارے میں، لیڈروں کے بارے میں، عوام کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو دیکھو یہاں لکھو تم لوگ کہ بعض لیڈر عوام کو دوزخ میں پہنچا دیتے ہیں، بعض لیڈر عوام کو دوزخ میں پہنچا دیتے ہیں. یہ لیڈر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیتے. ہاں بھائی اسماعیل، سمجھے آگے بات؟ سوچو، غور کرو، سنو، پورے عالم اسلام پر، مصر پر، لیبیا پر، موراکو پر، اردن پر، دبئی کے حکمرانوں کو، پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، پوری دنیا کو دیکھو. الم ترى، کیا دیکھا آپ نے؟ الم ترى الی الذین، الذین کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر. بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمتوں کو ناشکری میں بدل دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونہا وبئس القرار. بھائی یہ سنو، اگر تم نے کچھ نہیں سمجھا نا 1 مہینے میں، اگر یہ ایک آیت سمجھ کے گھر چلے گئے نا تو سمجھو کہ تم نے بہت کچھ حاصل کر لیا. اس ایک آیت سمجھ کے چلے گئے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی 2 آیتیں 2 کوہان والے 2 اونٹوں سے بہتر ہے، قوماوین سے بہتر ہے. 2 آیتیں 2 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. چلیے جی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور وہ اللہ کے ساتھ ہم سر بناتے ہیں، ند بناتے ہیں. ند ان کی جمع ہے انداد. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں. قل، ان سے کہیے، تمتعوا، تمتعوا کا مطلب ہے سنو، مزے کر لو، مزے کر لو، عیش کر لو، عیش کر لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تم لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ. قل یا عبادی الذین آمنوا، کہ دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اہل ایمان بندوں سے کہیے، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیہ، کہ وہ انفاق کریں چھپ چھپ کر بھی اور علانیہ بھی. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، جب وہ دن آ جائے، اس دن سے پہلے جب کوئی لین دین نہیں ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی. خلال، خلال لکھ لیجئے، خلیل سے ہے. خلیل میں نے دوست کو کہتے ہیں، دوستی کام نہیں آئے گی. اور بیع کا کیا مطلب ہے؟ لین دین، بھاؤ تاؤ. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے ثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے پھل، رزق کا سامان فراہم کیا. وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا. لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ اللہ کے حکم سے دریاؤں میں کشتیاں چلے. وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے نہریں مسخر کر دی. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین. اچھا بھائی کون بتائے گا؟ میں نے تسخیر کے 3 مطلب بتائے تھے. فائدہ ہے، غلام بنانا، تابع کرنا، کھولنا. کھولنا کا مطلب ہے فتح کرنا، کھولنا، اور فائدہ بخش بنانا. چلیے جی. وَآتَاكُمْ
من کل ما سألتموہ، دیکھو آپ اے انسانوں، دیکھو تمہاری ضرورت کی ہر چیز یہاں رکھ دی گئی. ما سألتموہ، ادھر دیکھو، تمہیں پروٹین کی ضرورت ہے نا، پروٹین ہے. وائٹامن کی ضرورت ہے. لوہے کی ضرورت ہے نا، وہ پالک میں رکھ دی ہے تمہارے لیے. تو گاجر میں جو چیز رکھنی ہے وہ بھی رکھ دی. سمجھ گئے؟ گوشت کے پروٹین سے الگ ہیں ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ دودھ کے پروٹین سے الگ ہیں، تو گائے کے گوشت کی الگ ہیں، بکرے کے گوشت کی الگ ہیں، مچھلی کے گوشت میں اور چیزیں ہیں. وہ ساری چیزیں جو بھی آپ کی ضرورت تھی نا، ہر چیز رکھی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگے اس کو گن نہ سکیں. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. دیکھو وہی شکر اور ناشکری، میں نے پہلے ہی کہا نا، پوری صورت شکر اور برے لیڈر کون سے ہیں؟ نعمتوں کو ناشکری میں بدل دیتے ہیں. نمک حرام لیڈر ہوتے ہیں. ادھر دیکھو، انسان بہت بڑا ظالم ہے، بہت کفور لکھ لو، بہت بڑا ناشکر ہے. کفار ہے وہ، کفار، کفار نہیں ہے یہ، کفار ہے یہ. کفار اس میں مبالغہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب آ رہا ہے حضرت ابراہیم کا قصہ. رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس گھر کو پرامن بنا دے، مکے کو پرامن بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میری اور میری اولاد کو بتوں کی بندگی سے بچا، بتوں کی عبادت سے بچا. لیکن کیا ہوا؟ وہ عمرو بن لوہی الخزاعی پیدا ہو گیا اور اس کی وجہ سے عربوں میں بت پرستی پھیل گئی. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ میرے رب ان بتوں نے دنیا میں کئی انسانوں کو گمراہ کیا ہے. یہ کب سے چل رہا ہے؟ حضرت نوح کے زمانے سے. ود اور یغوث یعوق ان کے بت بنا لیے تھے. فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا. ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو پھر تو غفور الرحیم ہے. اب اس کے بعد دعا کرتے ہیں، سنیے. اب ہاجرہ آ گئی ہیں مکے میں، دیکھو، اور اسماعیل پیدا ہو گئے، بوڑھے ہیں وہ 100، اور مکے میں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، ایگریکلچر نہیں ہے، کوئی نہر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں مکے میں ٹھہرا دیا ہے. بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جس میں کوئی زراعت نہیں ہے. عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس جہاں کوئی زراعت نہیں ہے. ربنا، کیوں اے میرے رب کیوں ٹھہرا ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس، تو اس کو لوگوں کے لیے ایک مرکز بنا دے، لوگوں کو اس کی طرف مائل کر دے. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. پھر شکر آ گیا، دیکھیے، تاکہ ان کو میوے اور ثمرات اور فوائد فراہم کر دے، ان کو رزق دے. وارزقہم لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں. ربنا انک تعلم ما تخفی وما نخفی وما نعلن، اے اللہ، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی چیز نہ تو زمین میں پوشیدہ ہے نہ آسمان میں پوشیدہ ہے. اب اس کے بعد سنیے، کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ کا مطلب لکھو، اللہ کا شکر ہے. جی الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اب وہ کہہ رہے ہیں بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے دیے، پہلے اسماعیل دیا اور پھر اسحاق دیا. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے. دیکھو، کبھی اللہ سے دعاؤں میں مایوس نہ ہونا. اگر اولاد نہیں دی نا تو 100 سال کے بعد بھی دے سکتا ہے.
میرے سنیں لطیفہ سنا دو آپ کو. ہمارے ایک دوست تھے مری کے، انتقال ہو گیا ان کا. یہاں سعودی ایمبیسی میں ملازمت کرتے تھے، سعودی ایمبیسی میں. لورا کے لورا جانتے ہیں نا، وہاں کے رہنے تھے. تو ان کی عمر ہو گئی 50 سال، بیوی بھی 50 سال کی، کوئی اولاد نہیں ہوئی. 50 سال کی عمر میں داڑھی سفید ہو گئی. تو بہنوں نے مجبور کر کے ان کی دوسری شادی کرا. اچھا، تو 4-5 مہینے کے بعد ان کی دوسری بیوی حاملہ ہو گئی. اور اس کے بعد سنو، اس کے 2-4 دن کے بعد پہلی بیوی بھی حاملہ ہو گئی. ایک نہ شد 2 شد. اچھا، وہ اتنے خوش اللہ سے کہتے تھے، اللہ کیا تیری قدرت ہے، 25 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 25 سال تک، 25 سال میں 2 ہو گئے. وہ دوسری بیوی پہلی کے لیے بھی رحمت بن گئی. دیکھیے. اچھا جی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے. سنتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ قبول کرتا ہے، جوابی کارروائی کرتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے میرے رب، مجھے نماز کا پابند بنا دے، نماز پہ قائم رکھ، مجھے نماز پر قائم رکھ، اور میری اولاد کو نماز پر قائم رکھ. ربنا وتقبل دعائی. اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو، دعائی میری دعا کو قبول فرما. اب دیکھیے دعا میں ترتیب لکھ لو یہاں، ترتیب دیکھو، ایک لفظ ترتیب، دعا میں ترتیب. رب اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو تم لوگوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں، سنو یہ ترتیب رکھو ہمیشہ. آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں نا، پہلے اپنے لیے دعا کرو، پھر اپنے والدین کے لیے، اس کے بعد پوری امت کے لیے. پوری امت کے لیے، سنو، پوری امت کے لیے. یہ نہیں صرف حنفیوں کے لیے دعا، شافعیوں کے لیے دعا، سمجھ گئے، بریلویوں کے لیے دعا، نہیں، پوری امت کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے. میرے پاس آتے ہیں نا لوگ، پوچھتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے کیا کرنا ہے مجھے. میں کہتا ہوں دیکھو ایک بات، مکے میں جاؤ سارے مسلمان ہیں، وہاں کوئی غیر مسلم نہیں. جس کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے نا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ہوٹل جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، جو ملے راستے میں نا سلام پھیلاتے جاؤ، السلام السلام السلام. آپ کے بھائی دل بڑا کرو. سنو، تم لوگ اپنے دل کو بہت بڑا کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد سے محبت کرو. غلطی بھی کرتا ہے معاف کر دو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. سنو، ظالمین یہ نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے، کہ جو عمل کر رہے ہیں وہ اس کو نہیں جانتا. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. دیکھو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا. اب لوگ پوچھتے ہیں نا، سنیے، امریکہ کو اللہ سزا کیوں نہیں دے رہا ہے، انڈیا جو ہے کو سزا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ بھئی اللہ کا ٹائم ٹیبل ہے، اس کی مرضی ہے. لکھو یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. وہ دن ہوگا جب آنکھیں پتھرائے جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم. دیکھو قیامت کے دن یہ چلیں گے نا تو ایسے چلیں گے، ایسے نہیں، ایسے ہی نہیں، سر اٹھائے، سر ایسے بلند ہوں گے. مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. اچھا، ان کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں ہوں گی، بس ایسے دیکھتے رہیں گے، گردن اوپر اکڑی ہوئی، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے. وانذر الناس. اے نبی، لوگوں کو خبردار کیجئے، یوم یاتیہم العذاب، جب عذاب آئے گا ان پر، فیقول الذین ظلموا،
اس وقت ظالم لوگ مشرک لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دے، ٹال دے، نجب دعوتک، دیکھیں ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے۔ سنیے قیامت جب آئے گی نا، وہ لیں گے، وہ کہیں گے 5 دن کے لیے ہمیں 5 دن نماز پڑھنے کا ٹائم دے دے، 5 دن ہمیں کچھ صدقات کے لیے ٹائم دے دے، کچھ خیرات کر دیں گے۔ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولِ، نَتَّبِعِ الرُّسُلِ، ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ، کیا انہوں نے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھیں؟ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کہ ہم پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم لوگ ظالموں کی بستیوں میں تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تم لوگوں کے لیے واضح ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا؟ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے تم لوگوں کو مثال، تم لوگوں کے لیے مثالیں بنا دی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، دیکھیے ان کے پاس چالیں تھیں، سازشیں تھیں، اور اللہ کے پاس جو ہے ان کے خلاف تدبیریں تھیں، اور وہ تدبیریں ایسی وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، ان کی سازشیں ایسی تھیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یعنی سنو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، ایسی عظیم الشان سازشیں کی انہوں نے۔ دیکھو اب آپ کو پتا ہے یہ بڑے ملک جو سازشیں کرتے ہیں ملکوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ادھر دیکھو، میں مثال دیتا ہوں۔ سوڈان تھا نا، امریکہ نے سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، عیسائیوں کو الگ ملک بنا کے دے دیا۔ اچھا، انڈونیشیا میں ایک جزیرہ تھا، وہاں تھوڑے سے عیسائی تھے، ایسٹ تیمور، انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کو الگ جزیرہ بنا کے دے دو، بدمعاشی ہے۔ اچھا، کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن وہ الگ ملک نہیں دیتے ان کو بنا کے، اکثریت ہے مسلمانوں کی، نہیں دیتے۔ تو سازشیں ایسی، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، سنو اللہ کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ رسولوں سے جو وعدے کیے گئے ہیں ان کی وہ خلاف ورزی کرے گا، نہیں۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لے سکتا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، دیکھو ادھر دیکھو، اب یہ جو زمین ہے نا، زمین کیا ہے؟ اس میں پہاڑ ہے، دریا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ زمین بالکل چٹیل میدان بنا دی جائے گی، زمین کو بدل دیا جائے گا۔ تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان بھی بالکل ایسے نہیں رہیں گے۔ اچھا، دوسری جگہ کہا گیا انا جعلنا ما علیہا صعیدا جرزا، سمجھے؟ اور وہاں سورہ طٰہٰ میں آئیں گے تو ہم مزید بتائیں گے آپ کو۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور خدائے واحد کے سامنے سب برہنہ ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور مجرموں کو دیکھیں گے، سنیے، بیڑیوں میں ہوں گے، ادھر دیکھیے، ہاتھ میں بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی ان کی۔ مقرنین فی الاسفاد سرابیلہم من قطران، دیکھو لکھ لو بھائی، سرابیل سربال کی جمع ہے، سربال، سلبار، سربال، سلبار اصل میں شلوار ہے، وہ عربی میں جا کے سربال ہو گیا، سربال جو ہے شلوار ہے، سنیے اس کی جمع کیا ہے؟ سرابیل، سرابیل۔ قطران، قطران کہتے ہیں ڈامر کو، ڈامر پتہ ہے نا آپ کو؟ تارکول، تارکول یا وہ لک جسے کہتے ہیں، لک یا تارکول، تو
دوزخ میں شلواریں کس کی ہوں گی؟ تارکول کی ہوں گی. سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار، اور ان کے چہرے آگ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر کمانے والے کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حساب میں بہت تیز ہے. ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ الناس، لکھو ھذا القرآن، لکھ لو قرآن. اور وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے، ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں انما هو الہ واحد، کہ خدا صرف ایک ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ وہ نصیحت قبول کر لیں.